بینک آف آسٹریلیا جو کبھی پاکستان کے مالیاتی منظرنامے کا ایک اہم حصہ تھا، اس کی کہانی ایک دلچسپ مگر افسوسناک موڑ پر ختم ہوئی۔ یہ بینک جو برطانوی دور حکومت میں برصغیر میں داخل ہوا، مالیاتی میدان میں ایک مضبوط ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے پاکستان میں کاروبار اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بینک کا مقصد برطانوی حکومت کے زیر اثر خطوں میں مالیاتی خدمات فراہم کرنا تھا، اور اس کی شاخیں کراچی، لاہور اور پشاور جیسے بڑے شہروں میں کھولی گئیں۔ لیکن سیاسی اور معاشی حالات کی تبدیلیوں نے اس بینک کو آہستہ آہستہ پاکستانی منظرنامے سے غائب کر دیا۔ پاکستان میں عروج کا دور۔ قیام پاکستان کے بعد بینک آف آسٹریلیا نے جلد ہی اپنا مقام بنایا اور یہاں کے مالیاتی نظام میں اپنی جگہ بنا لی۔ بینک نے تاجر طبقے اور صنعت کاروں کو کاروبار کی ترقی کے لیے قرضے اور سرمایہ کاری کی سہولتیں فراہم کی۔ خاص طور پر قصہ خانی بازار پشاور میں موجود اس کی شاخ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی، جہاں تاجروں اور بینک کے درمیان اہم مالیاتی معاہدے طے پائے تھے۔ بینک نے اپنی جدید خدمات سے پاکستانی کاروبار طبقے کو عالمی مالیاتی نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد کی۔ زوال کی وجوہات اور المیہ انجام۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات میں تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ ملک میں مالیاتی نظام میں غیر ملکی اداروں کے اثرات کو کم کرنے کا رجحان بڑھتا گیا، اور اس کے دوران بینک آف آسٹریلیا کو بھی اپنے آپریشن محدود کرنا پڑے۔ 1974 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے بینکوں کو قومیانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں ملک میں چلنے والے تمام بڑے بینک قومی ملکیت میں لے لیے گئے۔ اس پالیسی کے تحت غیر ملکی بینکوں کو سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی بینکوں نے پاکستان سے اپنے کاروبار واپس لے لیے۔ بینک آف آسٹریلیا جو پہلے ہی مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا، اس صورتحال میں مزید مشکلات میں گھر گیا۔ بحران، قانونی مسائل اور حکومت کی پالیسیوں کے سبب اس نے بالآخر پاکستان میں اپنے کاروبار کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام پہنچے۔